قریباً آدھ گھنٹے کے بعد وہ بہار گل کے سامنے حلیمہ آنٹی کے فرشی نشست والے کمرے میں بیٹھی تھی۔ تم کہاں چلی گئی تھی حیا؟ مجھے چھوڑ کر سب چلے گئے تھے، وہ بہت اداسی سے کہہ رہی تھی۔ وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھی تھی۔ بہار نے سبز فراک کے اوپر گھنگریالے بھورے بالوں کو ہمیشہ کی طرح ہم رنگ پونی میں باندھ رکھا تھا، مگر اس کا چہرہ پہلے جیسا نہیں تھا۔ تو تم نے اپنا پاسپورٹ کیوں جلایا؟ جب سے حلیمہ آنٹی سے یہ بات سنی تھی وہ چنبے کا شکار ہو گئی تھی، تاکہ وہ نیا پاسپورٹ دینے کے لیے میرے پاس آ جائے، بہارے نے کہتے ہوئے سر جھکا لیا۔ حیا نے الجھن سے دیکھا۔ بہارے بہت سمجھدار، بہت ذہین بچی تھی، مگر اسے بہارے سے یہ امید نہیں تھی۔ تمہیں کیوں لگا کہ وہ اس طرح واپس آ جائے گا؟ بہارے گل، تمہیں کس نے کہا تھا ایسا کرنے کے بعد وہ واپس آ جائے گا؟ سفیر نے کہا تھا کہ ایسا کرو گی تو وہ واپس آ جائے گی۔ اچھا، تو سفیر بھی کیوں چاہتا تھا کہ وہ ادھر آ جائے، جبکہ ادھر آنا اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے؟ یہ سفیر کوئی گڑبڑ کر رہا ہے۔ کیا تمہیں پتہ ہے عبد الرحمن کدھر ہے؟ اور کیا تمہیں پتہ ہے وہ تمہارا؟ ہاں، مجھے سب پتہ ہے، اور اب اس بات کا ذکر مت کرو۔ اس نے جلدی سے بہارے کو خاموش کروایا۔ دروازہ کھلا، حلیمہ آنٹی کچن تک آ گئی تھی۔ تم نے کہا تھا کہ ہم مل کر اسے ڈھونڈیں گے۔ وہ ٹرکی میں نہیں ہے، ہم اسے نہیں ڈھونڈ سکتے۔ میرے ابا نے اجازت۔ بہراہٹ ہوئی تو وہ جلدی سے خاموش ہو گئی۔ حلیمہ آنٹی دوائی کی شیشی پکڑے اندر آتی، ہمیشہ کی طرح دوپٹہ اوڑھے، مسکراتا حلیم چہرہ۔ ان کو یقیناً خود بھی نہیں پتا تھا کہ ان کا بیٹا کیا کرتا پھر رہا تھا۔ کچھ تو تھا جو غلط تھا۔ مجھے نہیں کھانی دوائی، اس کو کل سے بخار ہے، اس کو سیرپ پلا دو حیا، تب تک میں کچن دیکھ لوں۔ میں پلا دیتی ہوں آنٹی۔ تھینک یو بیٹا، میں تب تک کھانا نکالتی ہوں، تم کھانا کھائے بغیر نہیں جاؤ گی۔ حیا نے گردن اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھا۔ جب وہ اوجھل ہو گئی تو بہارے کی طرف مڑی۔ کیا تم نے انہیں بتایا کہ یہ سب کرنے کو تمہیں سفیر نے کہا تھا؟ ساتھ میں اس نے چمچ میں بوتل سے جامنی سیرپ بھرا۔ بہارے نے نفی میں سر لاتے ہوئے منہ کھولا۔ اس نے چمچ اس کے منہ میں ڈالا۔ اللہ اللہ، میرا منہ کڑوا ہو گیا۔ اللہ تمہیں سمجھے، اللہ تمہیں سمجھے۔ وہ جلدی جلدی پانی کا گلاس پیتی، برا سا منہ بناتی ہوئی کہہ رہی تھی۔ پانی پی کر بھی اس کی کڑواہٹ ختم نہیں، جیسے وہ اصل اداسی اس کا چڑچڑاپن اس سیرپ پہ نکال رہی تھی۔ وہ اتنا بھی کڑوا نہیں ہے۔ ٹھہرو، میرے پاس کینڈی یا چاکلیٹ ہوگی۔ اس نے قالین پہ رکھا اپنا پرس کھولا اور اندر سے ٹٹولا۔ صبح پرس میں چیزیں ڈالتے ہوئے اس نے دیکھا تھا کہ اندر کینڈی رکھی تھی، ایک گلابی ریپر والی کینڈی اور ایک خالی ریپر۔ اس نے دونوں چیزیں باہر نکالی اور کینڈی بہارے کو دی۔ شکریہ۔ بہارے نے جلدی سے کینڈی کو کھولا اور منہ میں ڈال دیا۔ حیا نے خالی ریپر کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ اسے اس ریپر کے ساتھ ڈاکٹر ابراہیم کی باتیں بھی یاد ہیں۔ احزاب کی پہیلی؟ بہارے، تمہیں یاد ہے عائشہ نے کہا تھا کہ حجاب لینا احزاب کی جنگ جیسا ہوتا ہے؟ پتہ ہے مجھے کس نے کہا تھا کہ اس میں کچھ مسنگ ہے؟ کیا عائشہ کچھ بتانا بھول گئی ہے؟ ہاں مجھے پتہ ہے، عائشہ نے آخر میں بتایا ہی نہیں تھا کہ تمہیں بگلوں نے بتایا کیا؟ بگلے؟ ہاں، جب عائشہ سمندر کے کنارے تمہیں یہ سب بتا رہی تھی، میں نے دل میں بگلوں کو بتائی تھی یہ بات۔ مرمرہ کے بگلے اور سلطان احمد مسجد کے کبوتر دل کی بات سن لیتے ہیں، مگر تم عائشہ کو نہ بتانا کہ میں نے یہ کہا تھا۔ وہ آگے سے کہتی ہوئی، دل کی بات اللہ کے سوا کوئی نہیں سن سکتا۔ حیا اب کے بے اختیار ہنسی تھی۔ وہ ٹھیک کہتی ہے، مجھے یہ بات میری ٹیچر نے کہی ہے، بگلے اور کبوتر بھلا کبھی کسی کی بات سن سکتے ہیں؟ بہارے کو اس کا یوں کہنا بہت برا لگا تھا۔ کیوں وہ محسن کی دل کی گفتگو بھی تو سنتے ہیں نا، اس لیے وہ کبوتر بن گئی تھی، تو میرے دل کی بات کیوں نہیں سن سکتے؟ محسن کون؟ محسن جو کبوتر بن گئی تھی۔ کیا تم نے محسن کا واقعہ نہیں سنا؟ نہیں، تم سناؤ۔ اوکے۔ بہارے نے کڑچ کڑچ کی آواز کے ساتھ جلدی سے کینڈی چبائی اور کسی ماہر داستان کی طرح داستان سنانا شروع کر دی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کپادوکیا میں ایک نواب کی بیٹی رہتی تھی، اس کا نام محسن تھا۔ ایک دن محسن نے دیکھا کہ اس کے گلے کے باہر ایک لڑکا کچھ چیزیں بیچ رہا ہے۔ اس کے پاس کڑھائی کے کیے ہوئے رومال، قالین اور ایک منٹ اتنی لمبی کہانی میں نے سنی ہی نہیں سکتے تھے، صرف ہائی لائٹس بتا دو نا۔ اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر بہارے کو روکا۔ وہ جو بہت شوق سے سنا رہی تھی خفا سے ہوگی۔ بس اسے لڑکا پسند آ گیا، مگر نواب نے ان دونوں کو علیحدہ کر دیا۔ اس نے محسن کو قلعے میں بند کر دیا تھا اور وہاں کھڑکی پہ کبوتر روز آ بیٹھتا تھا۔ انہوں نے محسن کے دل کی بات سن لی۔ ایک دن وہ بھی کبوتر بن گئے اور صبح وہ کبوتر بن کر اڑ جاتی ہے اور شام میں واپس آ کر پھر سے لڑکی بن جاتی ہے۔ نواب کو پتہ تو چل گیا تھا، تو اس نے زہریلے دانے رکھ دیے۔ محسن نے وہ کھا لی اور وہ مر گئی۔
اور پھر اس کا باپ بھی پتہ نہیں کیسے مر گیا۔ آخری بات بھارے نے بہت ناراضگی کے عالم میں جھلا کر کہی تھی، مگر حیا نے سنی ہی نہیں تھی۔ وہ ہاتھ میں پکڑے ریپر کو دیکھ رہی تھی۔ جس رات جہاں گیا تھا اس سے قبل آخری رات وہ اس اٹیلین ریسٹورنٹ میں ٹھیک سے بات نہیں کرتی، اور جب جہاں نے واپسی کا پوچھا تو اس نے کہا میرا دل چاہتا ہے کہ میں محسن کی کبوتر بن کر کسی غار میں چھپ جاؤں۔ اس نے شکن زدہ ریپر پہ انگلی پھیری۔ اس پہ بنے غار کو دیکھ کر اسے بہت کچھ یاد ہے۔ کپادوکیا، مجھے کپادوکیا جان ہے، وہ کپادوکیا مجھے اسے ڈھونڈنا ہے۔ اس نے جلدی سے پرس سے موبائل نکالا تو اسے فلائٹ کی انکوائری دیکھنے لگی۔ کیا وہ کپادوکیا میں ہے؟ کیا تم ادھر جا رہی ہو؟ بہارے بہت پرجوش تھی۔ حیا ایک دم سے ٹھہر گئی۔ اسے اپنی ایکسائٹمنٹ میں یاد ہی نہیں رہا کہ وہ بہارے کے سامنے اس کو کپادوکیا کا ذکر نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگر بہار نے کسی کو بتا دیا تو اسے تو کوئی راز بھی رکھنا نہیں آتا۔ اس نے خود کو کوسا اور فون کو بند کر دیا۔ کیا میں تمہارے ساتھ کپادوکیا جا سکتی ہوں؟ بتاؤ نا حیا، بتاؤ۔ اس نے ہونٹوں پہ انگلی رکھی اور پھر کھلے دروازے کو دیکھا۔ اب وہ یو ٹرن نہیں لے سکتی تھی، وہ بہارے کو بتانے کی غلطی تو کر چکی تھی۔ پلیز مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاؤ، پلیز حیا، بہارے بہت منت سے دبی آواز میں اس کو کہنے لگی۔ ایسا کرتے ہوئے اس نے اپنی آنکھوں میں زمانے بھر کی اداسی و بے بسی سمو لی تھی۔ پلیز میں وعدہ کرتی ہوں میں اچھی لڑکی بن کروں گی، تمہیں تنگ بھی نہیں کروں گی۔ میں تمہیں کیسے لے کے جا سکتی ہوں؟ اور اسی وقت حلیمہ آنٹی آ گئی۔ پلیز حیا پلیز، اس کا دل پسیجنے لگا۔ کیا بہارے کو ساتھ لے جانا اتنا مشکل تھا؟ اور اگر وہ اسے یہیں چھوڑ گئی تو اس نے سفیر یا کسی اور کے سامنے کپادوکیا کا ذکر کر دیا تو؟ حیا، بہارے کھانا کھا لو۔ حلیمہ آنٹی کی کھانے کی آواز دینے لگی تو بہارے نے جلدی جلدی گیلی آنکھیں رگڑ دیں۔ حیا کچھ کہے بنا اٹھ گئی۔ کھانے میں پلاؤ تھا، مچھلی بنی تھی۔ وہ ذرا بے توجہی سے کھانا کھاتے ہوئے بہارے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ سفیر اس بچی کو اس گھر میں روکے رکھنا چاہتا ہے، ایسا کر کے کہیں وہ جہاں کو بلیک میل تو نہیں کر رہا؟ اگر بہارے کسی مصیبت میں ہوگی تو جہاں کو واپس آنا پڑے گا، وہ بہارے کے لیے ضرور آئے گا۔ اب کہ اس کو عجیب سی جھرجھری ہوئی۔ عثمان انکل اور سفیر کہاں ہیں آنٹی؟ ہوٹل پہ ہیں دونوں۔ عثمان شاید آنے والے ہوں گے مگر سفیر ذرا لیٹ ہو جاتا۔ آنٹی نے مسکرا کر بتایا تو حیا کو تسلی ہوئی۔ سفیر ابھی گھر پر نہیں تھا، ایسے میں وہ بہارے کو لے جا سکتی تھی۔ یہ ٹھیک ہے، بھلے کوئی اسے جلدی فیصلہ کرنے والی تھی مگر وہ ایسی تھی، اس نے ایسے ہی جلدی سے فیصلہ کیا۔ اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ بہارے کو ساتھ لے جائے گی۔ حلیمہ آنٹی، کیا میں چند دن کے لیے اجمیر جا رہی ہوں تو میں بہارے کو لے جا سکتی ہوں؟ حلیمہ نے تیز سے گردن اٹھائی۔ اس کے چہرے پہ چمک در آئی۔ بہارے پتہ نہیں، عائشہ یا اس کی دادی سے پوچھ لو اگر ان کو اعتراض نہ ہو تو۔ حلیمہ نے جیسے راضی برضا انداز میں شانے اچکائے۔ لگا کہ بہارے اس بات سے خوش ہے، سو انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ عائشہ کا نمبر بہارے سے لے کر اس نے اجازت لینا رسمی کاروائی سمجھی۔ حلیمہ آنٹی نے بتایا کہ بہارے کا پاسپورٹ عبدالرحمن 1 ہفتے تک بھجوا دے گا۔ وہ کدھر ہے وہ نہیں جانتی، سو اسے 1 ہفتے تک بہارے کے ساتھ اگر رہنا ہے تو رہ لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بہارے نے جلدی جلدی اپنا چھوٹا سا بیگ تیار کیا اور پھر اس گلابی پرس کو کندھے سے لٹکایا۔ وہ بالکل تیار، خوشی خوشی اس کے ساتھ آن کھڑی ہوئی۔ چند منٹ پہلے کی لٹکی ہوئی صورت کا اب شائبہ بھی نہیں تھا، چھوٹی سی اداکارہ۔ حلیمہ آنٹی سے رخصت لے کر وہ پہلے فیری لے کر استنبول واپس آئیں۔ اپنے ڈورم میں آ کر اس نے ایک چھوٹے سے بیگ میں بہارے کا سامان ڈالا اور چند ضروری کپڑے اور ضروری چیزیں رکھی۔ کم سے کم سامان بہتر تھا۔ بہارے کا نیکلس وہ گزشتہ روز خرید چکی تھی مگر اس نے ابھی اسے دینا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ اسے خاص کسی موقع پر دے گی، تب تک وہ اسے سنبھال کے رکھے گی، اور وہ ابھی صرف اور صرف جہاں کے بارے میں سوچنا چاہتی تھی۔ حیا، ہم اسے وہاں کیسے ڈھونڈیں گے؟ میں ذرا کچھ فرینڈ سے مل کر آتی ہوں، وہ آج جا رہے ہیں۔ وہ باہر چلی آئی اور کمرہ مقفل کر دیا۔ معتصم، حسین اور مومن گورسر اسٹاپ پہ کھڑے تھے۔ طالب علم سے ذرا فاصلے پر کھڑی تھی۔ سب کے بیگز ان کے پاس تھے۔ لطیف، جیری، سارا، یہ لوگ کب کے جا چکے تھے۔ کی حال ہے حیا؟ معتصم نے پکارا تھا۔ اب کے حالی بخیر، کیا تم لوگ ابھی نکل رہے ہو؟ حسین نے ڈھیلے ڈھالے انداز میں کہا، زندگی میں ہر چیز کا ایک اختتام ہوتا ہے، اور اب جب کہ اس سفر کا اختتام پہنچ گیا ہے تو ایک عجیب سی کسک دل میں اٹھ رہی ہے۔ کاش یہ سفر کبھی ختم نہ ہوتا، کاش ہم سب ادھر رہتے اور ایک ساتھ پڑھتے رہتے۔ وہ نمی اندر اتارتے ہوئے بولی تھی مگر پھر وقت کی اداسی ہر سو چھائی تھی۔ بس اسٹاپ اور سبحان جی کا سبزہ زار ویران لگ رہا تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو اس جگہ کا جو چام تھا وہ ختم ہو جاتا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ زندگی کے اس فیز کا اختتام ہو جائے۔ ہم ساری عمر اسے یاد رکھیں گے۔ معتصم ٹھیک کہہ رہا تھا، میں تم لوگوں کو یاد رکھوں گی، تم سب بہت اچھے تھے،
تھینکس. اور ہاں، کیا تمہیں اپنے پزل باکس میں سے کوئی کرامت چیز ملی یا وہ سب مذاق تھا؟ معتصم کو اچانک یاد ہے، ہاں بہت اچھی چیز ملی مجھے اس سے، ایسی چیز جو میں نے پا کر کھو دی مگر اسے دوبارہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی. خیر، تم اپنا خیال رکھنا. اللہ حافظ کہہ کر وہ ان کے پاس سے ہٹ کر ٹالی کی طرف آئے. بیچاری ٹالی کتنی بے ضرر سی تھی نا، ذرا سی چھیڑ چھاڑ کے بعد اس کو چھیڑ دیتی تھی اور خواہ مخواہ اتنی ٹینشن لے رہی تھی. اہل مکہ تو اہل مکہ ہوتے ہیں نا، ان سے کیا شکوہ، اصل دکھ تو بنوں کو رہتا ہے نا. ہم سارا وقت ٹرکی، اٹلی اور فرانس کے حکومتوں کو حجاب پہ پابندی لگانے کے باعث برا بھلا کہتے ہیں، مگر اس سے آدھی توجہ ہم اپنے خاندان کے بڑوں کی طرف کر لیں تو کیا ہی اچھا ہوگا. اس کے پکارنے پر ٹالی جو رخ پھیرے کھڑی تھی چونک کر مڑی، پھر اسے دیکھ کر مسکرائی. او حیا، آج تمہارے بال کس رنگ کے ہیں؟ ہمیشہ کی طرح خوبصورت، رنگ جو بھی ہو. وہ اسے گلے ملی. میں تمہیں مس کروں گی. میں بھی. وہ پھر وہاں اس وقت تک کھڑی رہی جب تک وہ گورسل میں سوار نہ ہو گئے. جب بس کیمپس کی حدود سے دور چلی گئی تو وہ واپس ڈورم میں آ گئی. باہر منہ بسورے کھڑی تھی. حیا، ہم عبد الرحمن کو کپادوکے میں کیسے ڈھونڈیں گے؟ میں ذرا فلائٹ بک چیک کر لوں. وہ وہیں کمرے میں ٹہلتے ہوئے موبائل پہ نمبر ملا رہی تھی. اتا ترک ایئرپورٹ سے ان کو کیسری کی ایئرپورٹ کیسری ہوالانی کی صبح کی فلائٹ ملی. ہوالانی؟ تم لوگ ایئرپورٹ کو حوالانی کہتے ہو اور ہم ہوائی اڈا. فون بند کرتے وہ جیسے محظوظ ہو رہی تھی. بھارے بہت اور سے اس کی باتیں سن رہی تھی، لیکن اگر ڈی جے ہوتی تو کہتی ترک اردو سے نکلی ہے، مگر ہماری اردو اوریجنل ہے، بالکل اوریجنل. وہ میڈ ان پاکستان پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتی تھی. اس کا لہجہ کہیں کھوسا گیا تھا. ڈی جے وہی نا جو مر گئی ہے؟ اور اب وہ واپس نہیں آ سکتے. بعض دفعہ لوگ اتنی دور چلے جاتے ہیں نا کہ ان سے دوبارہ ملنے کے لیے مرنا ضروری ہوتا ہے. اس کے چہرے پہ ایک تاریک سا سایہ آن ٹھہرا تھا. وہ کھڑکی کے پاس آئی، سلائڈ کھولی. باہر تاریکی میں ڈوبتے سبحان جی کے وسیع و عریض میدان نظر آتے. تمہیں پتہ ہے وہ روز صبح اس جگہ کھڑی ہو کر کیا کہتی تھی؟ کیا؟ وہ کہتے تھے گڈ مارن. الفاظ دم توڑ گئے تھے. جب پچھلی دفعہ وہ پاکستان سے آئی نا، تب بھی ڈی جے کا مقولہ بنانے سے قبل الفاظ اسی طرح دم توڑ گئے تھے، مگر تب وجہ شدت غم تھی اور آج وجہ سامنے کھڑی تھی، بلکہ کھڑا تھا سفیر عثمان. اس نے جلدی سے سلائڈ بند کی اور پردہ برابر کیا. بھارے اسپرنگ کی طرح اچھل کر بینک سے نیچے اتر رہی تھی. یہ یہاں کیوں آیا ہے؟ حیا بے یقینی سے دہراتی پردے کے در سے باہر دیکھنے لگی. بہارے بھی اس کے ساتھ آ کر ایڑیاں اونچی کر کے کھڑکی سے جھانکنے لگی تھی. دور سبز زار پہ سفیر کھڑے کے اسٹوڈنٹ کو ریک کے کچھ پوچھ رہا تھا اور وہ اسٹوڈنٹ جواباً نفی میں سر ہلا رہا تھا. یہ ہمارے بارے میں پوچھ رہا ہے. خطرے کی گھنٹی بج چکی تھی. بہارے نے پریشانی سے اسے دیکھا. کیا وہ مجھے لے جائے گا؟ نہیں تو میرے ساتھ رہو گے، میں کچھ کرتی ہوں. اس نے موبائل فون اٹھایا اور جلدی سے حالے کا نمبر ڈائل کیا. ہر مشکل وقت میں حالے کام آ جاتی تھی. سفیر برا آدمی نہیں تھا. وہ میرا اور عائشہ کا بہت خیال رکھتا تھا. وہ بالکل ہمارے بھائیوں جیسا تھا. بھائی نا صرف وہی ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آپ کا بھائی بنایا ہوتا ہے باہر، اور جسے اللہ آپ کا بھائی نہ بنائے وہ کبھی بھائی نہیں ہو سکتا. بس تم اور عائشہ نا بہت سادہ ہو. نمبر ملا کر اس نے فون کان سے لگایا. حالے لائبریری میں تھی. اس کے کہنے کے مطابق وہ فوراً باہر آئی اور سیدھا سفیر کی طرف گئی. وہ اسے پہچان گیا تھا. ہوٹل گرینڈ پہ وہ اسے مل چکا تھا. سفیر نے اسے پاکستان ایکسچینج اسٹوڈنٹ کا پوچھا تو حالے نے بتایا کہ وہ تو دوپہر کی ٹرین لے کر ازمیر چلی گئی ہے کسی اسٹیشن سے. یہ حالے نہیں جانتی کہ وہ کس اسٹیشن سے گئی ہے، مگر سفیر نے اسے اپنا نمبر دے دیا کہ اگر اسے حیا کے بارے میں کچھ بھی معلوم ہو تو وہ اسے ضرور آگاہ کرے. حالے نے اس کی پوری تسلی و تشفیع کروا کر فون نمبر لے لیا اور وہ ایک چھوٹی سی بچی کا پوچھا تھا جو غالباً یہی تھی. ڈونٹ ٹیل می حیا کہ تم نے اسے اغوا کیا. سفیر کے جانے کے بعد تسلی کر لینے کے بعد اب وہ حالے ان کے ڈورم میں بیٹھی خوش گپیاں کرتے ہوئے سے اپنی کارگزاریاں بتاتی. میں اناتولیا کی بہارے ہوں، مجھے کوئی اغوا نہیں کر سکتا. پھر حالے کل کا صبح تمہارے لیے خوش قسمت ہوگا یا بد قسمت؟ اس نے بہارے کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی پیکنگ سمیٹتے ہوئے پوچھا. صبح وہ گورسل کے بجائے حالے کی کار میں ایئرپورٹ جانا چاہتی تھی. کوئی خبر نہیں. سفیر پھر سے واپس آ جائے. خوش قسمت دیں. وہ واپس جا کر اس کو بہت مس کرتی تھی. وہ جانتی تھی. صبح منہ اندھیرے حالے نے لینے آگے. اس نے احتیاطاً حالے کو بتایا تھا کہ وہ انکرا جا رہے ہیں اور یہ کہ وہ لڑکا بہارے کا ہمسایہ اور اسے کچھ
تحفظات ہیں، جب حالے چلی جائے گی تو اس نے اس کو کپادوکیا کے لیے 2 ٹکٹ لے لی۔ حیا، اس نے اس کے ابائی کی آستین سے کھینچ کر اسے متوجہ کرنا چاہا، ہم کپادوکیا میں اسے کیسے ڈھونڈیں گے؟ کل سے کوئی تیسری دفعہ وہ یہ سوال دہرا رہی تھی اور ہر بار حیا اس کو نظر انداز کر دی۔ چلو تیز بھارے، ہمیں پہنچنا ہے، جلدی۔ حیا، ٹیل می ناؤ۔ وہ ایک دم زور سے چیخی۔ حیا نے پلٹ کر اسے دیکھا، وہ بہت غصے اور خفگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سوری۔ اب کہ بہارے واپس آئی تھی، اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھی اور گہرا سانس لے کر اس کو دیکھا۔ تم نے کبھی سمندر سے مچھلیاں پکڑی ہیں؟ بہارے کی آنکھوں میں الجھن در آئی، مگر اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ جب اتنے بڑے سمندر سے مچھلیاں پکڑنی ہو تو کیا کرتے ہیں بہارے؟ فش راڈ کی کنڈی پہ چھوٹی سی مچھلی لگاتے ہیں اور وہ راڈ پانی میں پھینک کر کنارے پہ بیٹھ کے انتظار کرتے ہیں۔ بڑی مچھلیاں خود بخود تیر کر ہمارے پاس آ جاتی ہیں، ہے نا؟ کیا ہم کپادوکیا مچھلیاں پکڑنے جا رہے ہیں حیا؟ نہیں میری بہن، کیسے سمجھائے؟ وہیں بیٹھے بیٹھے اس نے پرس میں سے کھول کر وہ ڈبی نکالی جسے وہ سمبھاجی ڈورم میں رکھ کر بھول گئی تھی۔ اس ڈبی میں ایک ٹریسر ہے جو عبد الرحمن کا ہے۔ اس ٹریسر کا ریسیور اس کے پاس ہوتا یہ ہے کہ جب میں اس کے قریب جاتی ہوں نا، یہ چند میل کے فاصلے پر ہوتی ہوں، تو اس کو ریسیور پہ یہ پیغام مل جاتا ہے کہ میں اس کے شہر میں ہوں۔ کیا ہمیں بھی پتہ چل جائے گا کہ وہ کدھر ہے؟ نہیں بہارے، ہمیں نہیں پتہ چلے گا، اسے پتہ چلے گا۔ ہمیں اس کو نہیں ڈھونڈنا، اسے ہمیں ڈھونڈنا ہے، اور جیسے اسے یہ پتہ چلے گا کہ میں اس کے قریب ہوں، وہ مجھے کال کرے گا اور میں پہلی دفعہ میجر احمد کی کال کا انتظار کروں گی۔ اس نے آخری فقرہ دل میں کہا تھا اور کھڑی ہو گئی۔ بہارے نے نیم فہمی سے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اس کا ہاتھ پھر سے پکڑ لیا۔ وہ شاید ٹھیک سے سمجھ نہیں پائی تھی۔